السلام علیکم جی، تو میں آ چکی ہوں ایپیسوڈ 15 کے ساتھ. روح نشین رائٹر اسمروا مرزا. تو پکچر دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کیپٹن صاحب اور ہماری شرارتی سی میشی کی ایپیسوڈ ہے. تو بہت ہی مزے کی ہیں، یقیناً آپ انجوائے کریں گے. تو باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف. تو لیٹس اسٹارٹ. نو نو ڈونٹ ٹچ می ورنہ میں چیخنے لگوں گی. نہ تو اس سے ڈرائیونگ ہو پا رہی تھی، نہ مشائم کی سسکیاں. اس کے غم کا ماتم برداشت تھا. اپنا ہاتھ بڑھائے اس نے میشی کے رخسار سے لپیٹے. اس کا چہرہ اپنی طرف کرنا ہی چاہا جب وہ اس کے چھونے پر اس درجہ ظالم تڑپی کہ آواز گلے میں گھٹ کر پھندا بنی. نہیں دیکھ پا رہا روتے ہوئے. ڈونٹ کرائی، ادھر آؤ. ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے اس کے بغیر سیٹ بیلٹ باندھ کر بیٹھے ہونے کے سبب وہ اسے گھیر کر اپنے ساتھ لگا گیا، جس پر میشی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی بلیک شرٹ کا گریبان اپنی مٹھی میں یوں جکڑا کہ میشی کے ہاتھوں کی پشت پر رگیں ابھریں. پھر جس طرح وہ اس کی گردن سے چہرہ جوڑے گہرے گہرے سانس بھرے آنکھیں بند کرتی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، اس کے ہونٹوں سے مس ہوتی علمان کی گردن کی جلد میں حدت اترتی محسوس ہوئی. لیکن وہ اس وقت میشی کے لیے کچھ نہ کر سکا. کس سنگلی سے وہ مسکراتی چہکتی مشائم دائیں بنساری اس کی مسکراہٹ سمیت روندی گئی. یہ سوچنا مشائم کو زخم لگا رہا تھا، اور اس وقت اسے علمان سیال کی اس قدر قربت تک سکون نہ دے پائی. مجھے بہت پین ہو رہا ہے. کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ میرے ساتھ؟ کیسے؟ علمان نے دقت سے اس لڑکی کے ہاتھ کی پوروں سے دھیان بھٹکایا جو اس کی گردن کو چھوا، جبکہ میشی کے صدمے کو ابھی وہ کم ہوتا نہ محسوس کر رہا تھا، نہ امید تھی کہ وہ اس سب سے اس قدر جلد نکلے گی. ریلیکس ہو جاؤ مشائم پلیز. اس کے کندھے کے گرد حائل بازو والے ہاتھ سے اس کی بازو سے ہلائے. علمان نے ذرا سر جھکایا، لیکن وہ بالکل بے جان لگ رہی تھی. آپ مجھے ایسے کیوں ملے؟ نہیں چاہیے مجھے آپ اب. نہیں چاہیے. پھر سے جیسے اس کی اذیت شعلہ بنے سلگی. علمان کی اپنی اطراف لپٹی بازو بے رحمی سے کھولے وہ پھر سے منہ موڑ گئی، جبکہ علمان نے اس کے رونے کے سبب دماغ میں ہوتی تکلیف سے بہت مشکل سے دھیان بھٹکایا. شکر کیا کہ گھر آیا. علمان کی گاڑی بہت خوبصورت سے ولا کے پورچ میں رکی. ابتدائی گیٹ کے اوپر ہی سنگ مرمر کی سلیب پر جواد سیال کا نام سنہرے رنگ سے کشید تھا. علمان نے گاڑی روکی اور نظر بے جان ہوتی میشی پر ڈالی، جو گاڑی کے شیشے سے سر ٹکائے پھر سے رو رہی تھی. مشائم، علمان نے نرمی سے پکارا، جس پر اس لڑکی کے پتھر وجود میں جنبش بھی نہ ہوئی. تبھی علمان نے جب اس کی بازو پکڑ کر اپنی طرف ذرا کھینچا تو ایک بار پھر علمان سیال کے پہاڑ سینے میں نہ صرف سمٹی بلکہ لمحہ ضائع کیے بنا علمان نے دائیں طرف سے بازو نکال کر اس کی کمر کے گرد لپیٹا. وہ اس کے ہاتھ سے اپنی بازو چھڑواتی سے ناراضگی سے دیکھنے لگی. مجھ پر کیوں غصہ ہو؟ غصہ تو مجھے ہونا چاہیے. عین وقت پر بے ہوش ہو کر تم نے سارا کام خراب کیا، اور ان درندہ صرف لوگوں کو تو جیسے بہانہ چاہیے تھا تمہیں میرے سر مارنے کا. اب اگر تم نے مجھے ایسے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا. علمان بھی کب تک برداشت کرتا؟ غصہ دکھاتے ہی بنا میشی پر اس کے الفاظ کا اثر بھانپے وہ اسے جھٹکے سے آزاد کیے. کار ڈور کھولتا باہر نکلا اور میشی کی طرف آتے ہی اس کی طرف کا بھی ڈور اوپن کیا اور اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر جب اس نے ہاتھ نہ پکڑا تو علمان نے اسے نرمی سے بازو سے پکڑے باہر نکالا تو وہ کھڑا تک نہ ہو پاتی، نہ صرف لڑکھڑائی بلکہ بے اختیار علمان کے سینے سے جا لگی. اس کے ایک پیر میں بہت المناک سا درد اٹھا تھا، جبکہ اس سے بڑی تکلیف علمان سیال پر تھوپ دی جانے کی جو میشی کی سانس گھونٹ رہی تھی. باہدہ وہ لڑکی پوری کی پوری علمان کے لیے قہرناک تھی. آئی ہیٹ مائی سیلف. مجھے کہیں نہیں جانا. چھوڑ دیں مجھے. اس سے اچھا تھا وہ دو گندے آدمی ہی مجھے مار دیتے. وہ اس اجنبی جگہ آ کر بالکل ٹھیک نہ تھی. کوئی بھی اپنا نہ تھا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا علمان بھی اس وقت بہت برا لگ رہا تھا. اس کا یہ چھونا میشی کو رلا رہا تھا. بکواس بند کرو اپنی. چلو. میشی کی حد درجہ ضد پر علمان نے جب اس کی ہاتھ پکڑتے ہی گھر کی اندرونی طرف لے کر جانا چاہا تو وہ پیر میں اٹھتے درد کے سبب چیخی، جس پر علمان بوکھلا کر پلٹا. میرے پیر میں درد ہو رہا. یہ دشمن فوجی بالکل اچھا نہیں ہے. یو ہرٹ می. آنکھوں سے درد کے سبب چھلکتے آنسوؤں کو رگڑتی وہ جس بے بسی سے بولی. علمان نے لمحہ لگائے سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو میشی ہراساں نظروں سے اسے دیکھتے فوراً اس کے ساتھ گردن میں بازو لپیٹے لپٹی، جیسے گرنے کا ڈر ہو. البتہ علمان اس کی اس حرکت پر ضرور اپنا تناؤ زائل کرتا محسوس کیے. جب میانہ رو نپے تلے قدم بڑھائے اندر کی جانب بڑھا تو اس کے لیے کوکس بنے جواد اور پنار کے لیے علمان اور اس کی گود میں لڑکی کا ہونا ایک دل دہلاتا جھٹکا تھا.
بابا اور پنار دونوں کو آنکھوں سے آنے کا اشارہ کیے وہ پہلے میشی کو اپنے روم کی طرف لے کر بڑھا۔ پنار بھی معاملہ جاننے کو پیچھے ہی لپکی۔ میشی، مشائم تم ٹھیک ہو جان؟ علمان نے جیسے ہی مشائم کو بیڈ پر دھیرے سے اتار کر لٹایا، پنار جو دروازے میں تھی مشائم کو دیکھ کر فوری اندر لپکی۔ مشائم کی جو اس وقت حالت تھی، اس کے سبب پنار نے جن نظروں سے علمان کو دیکھا، ان میں بہت سارے سوال مچل رہے تھے۔ لیکن چونکہ میشی مسلسل ہچکیاں بھرے رو رہی تھی، سو ابھی علمان کو کچھ بتانا مناسب نہ لگا۔ میشی نے وہیں رکھے تکیے پر پلٹ کر منہ چھپایا، جیسے وہ اس وقت نہ کسی کو دیکھنا چاہتی ہے نہ سننا۔ تبھی علمان نے اس پر ایک زخمی سی نظر ڈالی اور ششدر سی پنار کو ساتھ لیے باہر آیا تو وسیع لاؤنج میں جواد سیال بھی مضطرب سے یہ سب جاننے کو بے تاب تھے۔ اب بتا بھی دو علمان، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکی جسے اس قدر غیر مناسب طریقے سے تم لائے ہو؟ بابا کی برداشت ٹوٹی جبکہ پنار بھی قریب چلی آئی، پاس ہی بیٹھی۔ دل تو تینوں کے تھمے ہوئے تھے۔ یہ میشی ہے بابا جانی، اوزان کی بہن، لیکن لالا وہ آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پنار کا یہ انکشاف جواد پر بم بن کر گرا، جبکہ پنار نے ساتھ ہی تڑپ کر ہیر تپے علمان کی طرف رحم طلب نظریں سب کیں۔ نکاح ہوا ہے میرا اس سے، اور آپ دونوں دل سنبھال لیں اس کے لیے جو میں بتانے والا ہوں۔ علمان نے دونوں کو باری باری تکتے جو منجمد تکلیف کے سن تمہید باندھی۔ اس نے پنار اور جواد کے چہرے لٹھے کی مانند سفید کر دیے، اور پھر جب اگلی ہولناک رودات سنائی تو زمین تو پنار اور جواد کے قدموں تلے سے بھی سرکی۔ ان کی برداشت بھی دم توڑ چکی تھی، جبکہ پنار کی تو اس درجہ انسانیت کے خلاف تشدد، وحشی پن پر آنکھیں نم ہو گئیں۔ خود علمان جس طرح بے جان ہو کر صوفے پر بیٹھا، وہ دل ہراش تھا۔ یا میرے مالک، یہ کس قسم کے جانور ہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ اس بڈھے حرامی کی موت قریب ہے، تبھی ایسے کتے کام کرتا پھر رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس ستم پر اس کی گردن مروڑاؤں۔ اور روزان اس نے اس پر کچھ نہیں کہا؟ جواد کا بس نہ چلا اسے زمین میں گاڑ آتے، جبکہ علمان نے بے بسی کے سنگ بابا کو دیکھا۔ وہ کیا کرتا؟ اس شمشیر کے آگے آج کوئی نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ اس پر شیطان سوار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کس قسم کا انسان ہے۔ مجھ پر چلو یقین نہیں تھا، اپنی تربیت پر تو کرتے۔ ایسے تو لوگ دشمنوں کے ساتھ نہیں کرتے جیسا اس شخص نے اپنی لاڈلی پوتی کے ساتھ کیا۔ میرا تو اپنا دماغ سن تھا۔ اوزان کی بھی شاید یہی کیفیت تھی۔ اس بڈھے نے کسی کو بولنے نہیں دیا، گن پکڑ رکھی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اب کیا ہوگا۔ علمان کی مضبوط آواز تک یہ سب بتاتے لرزی، جبکہ پنار تو صدمے کی سی کیفیت میں کچھ بول نہ پائی۔ زبان رہن ہو چکی تھی تو دل آندھیوں کے جکڑوں کی زد میں ہولناکی سے پڑا رہے تھے۔ لعنت ہو اس کمینے پر جس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ وہی ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیڑے پڑیں۔ ایک بار پھر تاریخ دہرا دی اس لعنتی ملعون نے۔ خیر یہ وقت ان باتوں کا نہیں، مشائم کو اس صدمے سے نکالنے کا ہے۔ جاؤ اس کے پاس اور باہر لاؤ، ڈنر کرتے ہیں۔ اس تکلیف سے اس بچی کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ گئی تو بہت برا ہوگا۔ جواد صاحب ابھی خود تمام حصوں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج سے تھے، تبھی اس وقت صرف مشائم کی فکر تھی۔ لیکن علمان نے ان کو یوں دل خراشی سے دیکھا جسے التجا کر رہا ہو کہ مجھے اس کے پاس جانے کا مت کہیں بابا پلیز۔ وہ اس سب سے بہت ڈسٹرب تھا، لیکن جواد نے اس کے سینے کو تھپکا۔ بری بات ہے میرے شیر، وہ جیسے بھی بنی لیکن اب سیال خاندان کی اکلوتی بہو ہے۔ جاؤ، اسے اس وقت کسی کے پیار سے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کمفرٹیبل کر کے باہر لاؤ اسے۔ جواد کے اصرار پر علمان کو چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ بلیک پینٹ شرٹ کے ہمراہ قصور سے جو ہاسا سج دج کر آیا، اس وقت بکھرا الجھا اور تڑپا ہوا زیادہ لگا۔ کلین شیو تو نہیں، لیکن 3-4 دن کے ناغے کے سبب اگتی بیڑ نے نیلاہٹ کے ساتھ سرخی بھی چہرے پر ثبت کی تھی، جو شاید علمان کو لگتے تھپڑ کا اثر تھی۔ جبکہ علمان کے وہاں سے کمرے کا رخ کرتے ہی جس طرح خوفزدہ سی پنار بابا کے ساتھ جا لگی، ان کا دل تڑپ گیا۔ بابا جانی، وہ انسان کتنا بے رحم ہے! کیا ان کے دل میں ایک بار بھی یہ کرتے خدا کا خوف نہ آیا؟ میری تو روح کام گئی ہے۔ مشائم تو بہت ہی معصوم سی ہے، یہ سب اس کے چھوٹے سے ذہن کو کہیں تباہ نہ کر دے۔ پنار نے اپنے آنسو بے قابو تھے، آواز اس صدمے کو بیاں کرتے گھٹ رہی تھی۔ وہ شمشیر اس کا بدلہ ضرور پائے گا میرے بچے، سنبھالو خود کو۔ علمان اور میشی اس وقت ایک جیسے بکھرے ہوئے اور تکلیف کی زد میں ہیں۔ ممکن ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے علمان کے ٹوٹے دل کے جڑنے کی سبیل ہو۔ رو مت، آؤ ہم اپنا کام مکمل کر کے ڈنر لگواتے ہیں، وہ سنبھالے گا اسے۔ یہ سب بابا سائیں اور عائشہ کو انفارم کرتے ہیں، آؤ۔ جواد نے ہر ممکنہ کوشش کی پنار کو تسلی دی، جبکہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہونے کے باوجود مان گئی۔ وہیں اپنے باری قدموں کو ہمت دیے وہ واپس روم میں آیا تو اس کے ہاتھ میں پنار کا ہی ایک نیا اور سمپل سا ڈریس تھا۔ داخل ہوتے ہی دروازے میں اسے اپنی جیکٹ زمین پر پڑی ملی، جو میشی نے اتار کر بہت بے دردی سے پھینکی، جبکہ خود وہ ویسے ہی تکیے میں منہ دیے الٹی لیٹی رو رہی تھی۔
अलमान ने झुककर फर्श से जैकेट उठाई और कपड़ों के सादा से ट्राउज़र शर्ट के जोड़े को भी वहीं काउच पर रखा और ऐन मिशी के करीब उसके सर पर आ रुका। कुछ देर उसके कांपते वजूद और दिमाग को सुन करती सिसकियां सुनता रहा, मगर फिर जो तकिए पर औंधी लेटी रो रही थी, अलमान ने दोनों हाथों से इसे पकड़कर पूरी कुव्वत से पलटाया और तकिए दूसरे हाथ से परे किए, इसे पास ही एक हाथ से होल्ड किए बिठाया। जो रोती हुई उसके सीने पर दबाव देती अब भी दूर जाने को मचल रही थी। रो रो कर इसने अपनी आंखें अंगारा और चेहरा मुतवरम कर लिया था। तुम ऐसे रोती रही तो मर जाओगी। अलमा ने ये जुमला बड़े करब से अदा किया, जिस पर मिशी के आंसू लम्हा पर रुके। मर गई हूँ, इन सब ने मुझे मार दिया, ऐसे थोड़ी मांगा था आपको, ऐसे नहीं चाहिए था मुझे फौजी। अगर मुझे पता होता ना कि मेरी ये ख्वाहिश इतनी तकलीफ़ लाएगी तो मैं कब का छोड़ देती। रोने के बीच ही वो जिस अजियत से अपना दुख कह रही थी, अलमान के जहन और दिल को बस उसका एक जुमला जकड़ चुका था। वो इसे क्यों मांग रही थी? फिर जो हसरत इस वक्त इन ग्रे आंखों में हिलकोरे ले रही थी, वो किसी का भी कलेजा मसल देती। वो तो फिर भी दर्दमंद सा शख्स था। मतलब तुम्हें मैं पसंद था। अलमान ने फौरी उसकी पल पल भीगती आंखों के नीचे अपने हाथ की उंगलियां फेरे, मेकानी तौर पर आंसू हटाए। मीशी ने डुबडुबाई अखियों से इसे तकने के बीच सर को धीरे से हिलाया। तो फिर रोना बंद करो, मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। जिसने जो जो तकलीफ़ दी है वो सब उसकी माफ़ी और तलाफ़ी करेंगे। तुम इस घर की इकलौती बहू हो, अंसारी हवेली से कहीं दर्जे बढ़कर तुम्हें यहाँ प्यार मिलेगा। लेकिन प्लीज़ अभी ये रोना बंद करो। अलमान उसकी तकलीफ़ इस वक्त किसी शय से कम ना कर सकता था, जबकि मशाइम ने तासुफ़ के संग अलमान को उसके बोलते होंठों से निकलते इन ढाढ़स पहुँचाते लफ्ज़ों को सुनकर सुकून महसूस किया तो रोना भी रोका। लेकिन अलमान सियाल ने उसकी तरफ बराह रास्त देखने से गुरेज बरता, कोशिश कर रहा था उसके चेहरे पर नज़रें कम डाले। मशाइम ने बहू का लफ्ज़ सुनकर आंसुओं के फंदे के सबब भारी हो जाते गले से थूक निकलते बड़ी मुश्किल से सांस खींची। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे नहीं बहू बनना। और आईजान बहुत रो रही होंगी ओज़ू, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ डर लग रहा है। लम्हा भर रोना रोका। वो फिर से उसकी सीने से शर्ट जकड़ कर अपना चेहरा अलमान के सीने में छुपाए रो पड़ी। जबकि अलमान स्याल ने कभी ज़िंदगी में ऐसी बेख्तियारी महसूस ना की जैसी इस वक्त। धीरे से उसके सर पर हाथ सहलाने के बीच उसकी सिसकियों का बराह रास्त दिल से जुड़ता अजीब सा नाता भी महसूस किया। मैं तुम्हारे पास हूँ तो क्यों डर रही हो? अगर तुमने अब रोना बंद ना किया तो मैं तो थप्पड़ मार दूंगा। बहुत गुस्सा दबाए बैठा हूँ। अलमान ने मुसलसल अपनी हिम्मत आजमाती मिशी को तिल मिलाकर जब वार्निंग दी तो मिशी ने फिर से आंखों में किरचियाँ लिए उसके सीने से जुदा होते उसे नज़र उठाए देखा। आपसे भी डर लगा तो? मिशी ने इस बार उसको देखने के बजाय नज़र झुका ली। अलमान के होंठों पर ज़रा सी मुस्कुराहट उतरी। मैं तुम्हारा फेवरेट नहीं हूँ क्या? फिर क्यों डर लगेगा? अलमान ने जानबूझकर मशाइम के चेहरे के ज़रा करीब झुकते पूछा, जिस पर वो ज़रा सी पीछे सिरकी। शायद फितरी खौफ आड़े आया, वरना इस शख्स को गोल कर पी जाती, वो इस कदर पागल थी। हैं, पर अभी पहले वाली फीलिंग नहीं आ रही, सब बदल गया। दिल की उलझन को इस बार इसने अलमान की आस्तीन की बाजू के बटन से हाथ की उंगली उलझाते कहा। क्या बदला है, इस पर तफसीली बात होगी, अभी तुम ये कपड़े बदल लो। मॉर्निंग होते ही तुम्हारे लिए तुम्हारे साइज़ के काफ़ी सारे कपड़े ले आऊँगा। आई थिंक तुम पिनार जैसी ही हो तो ये फिट होंगे। हाथ मुंह धो लो, फिर हम खाना खाते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है और यकीनन रो रो कर तुमने भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। इस सब रोने धोने के बीच इसे एहसास ही ना था कि उसकी टॉप की बाजू मुकम्मल फट चुकी है और गिरेबान भी बहुत डीप हद तक खुल चुका है और उसकी रनाई छलकाते वजूद को ढकने की अशद ज़रूरत है। तभी जब अलमान ने से कपड़े बदलने का कहा तो मिशी ने फ़ौरन से अपने फटे गिरेबान को हथेली सीने पर रखे कवर किया, मगर अलमान इस पर नज़र डाले बिना उठकर पलट चुका था ताकि मिशी शर्मिंदा ना हो। ऊपर से बाहर वापस शुरू होती बारिश के सबब वो ठंड से काम भी रही थी। मैंने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया, लेकिन मुझे किसी के सामने नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है आपके पास। मशाइम की रंधी मिनमिनाहट पर वो पलटा तो जिस तरह मिशी ने अपने आप को हाथों से छुपाया था, अलमान उसकी कैफियत और घबराहट में मुबहिम सा मुस्कुराया। नो, यहाँ खाना सब साथ खाते हैं, ये रवायत है। ना तो पिनार ना बाबा, किसी के सामने तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। अब जल्दी से चेंज करो और हाथ मुंह धोकर बाहर आओ, आई एम वेटिंग। मैं तब तक गर्म शाल भी ले आता हूँ, तुम्हें ठंड लग रही होगी। अलमान के हफीफ से इसरार के संग बोलने पर वो कुताई सी पैर ज़मीन पर उतार गई, लेकिन पैर में बहुत दर्द में थे। पैर दर्द है, उठने की हिम्मत की पर ना हो पाया। तभी वो फिर से रोने लगी। उठा लूँ क्या? अलमान ने उसके करीब रुकते हाथ बढ़ाए ऑफ़र की, जिस पर वो फौरी नफ़ी में गर्दन हिलाती उसका हाथ ही पकड़े उठी।
تو وہ اس کے واپس روبرو ہوئی۔ قد کے معاملے میں محترمہ اپنی 22 سالہ عمر سے آگے تھیں اور دونوں ایک دوسرے کے تقریباً برابر تھے۔ اگر میشی ہیلز پہن لے تو ٹھیک علمان کے برابر ہو سکتی تھی۔ آپ بہت ہینڈسم ہونے کے ساتھ بہت سافٹ نیچر کے ہیں۔ آئی لائک یو دشمن فوجی۔ میشی کی ایسی تعریف جب دشمن لفظ پر ختم ہوئی تو وہ منہ سا بگاڑ گیا، ورنہ اس لڑکی کو اس پسندیدگی پر وہ کوئی پیار بھرا جواب لازمی دے دیتا، کیونکہ وہ تھی ہی بہت پیاری۔ دشمن فوجی، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ کیا تم دشمن فوجی کے بجائے مجھے کیپٹن نہیں کہہ سکتی؟ علمان نے یہاں سے بدمزہ ہوتے اس کی بہت خوبصورت اپنی جیسی آنکھوں کو نہارتے کہا، جبکہ کیپٹن پر میشی کی آنکھیں چمکیں۔ آپ سچ میں کیپٹن ہیں؟ میشی کی چمک یہ سوال کرتے لوٹی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ یس، سب مجھے کیپٹن ہی بلاتے ہیں، تم بھی یہی کہہ سکتی ہو، لیکن پلیز اس کے ساتھ بھی دشمن کا لقب نہ لگا دینا۔ علمان خود کہہ کر ہنسا تو مشائب بھی سمٹا سے ہی ہنسی بھی اور نظر بھی جھکا لی۔ اوکے، آئی لائک یو، میشی نے جھکی نظر سے ہی کہا، جس پر علمان نے اس کو فوری آزاد کرتے واش روم کی طرف پلٹایا اور کپڑے اٹھا کر تھمائے۔ تھینک یو، ایمرجنسی منقوہا، اب جاؤ اور 5 منٹ میں باہر آؤ۔ اب وہ بھی تو علمان سیال تھا، بیچ کا رشتہ بہت مہارت سے جتائے اس نے اسے چلتا کیا تو وہ پیر کے درد کے باوجود ذرا ذرا لڑکھڑاتی ہوئی چینج کرنے بڑھی، اور علمان سیال سر سا سانس کھینچے واپس عذیت سے بھر گیا۔ دھیان اریز کی آمد جواد اور پنار کے ساتھ علمان کے لیے بھی ناگوار رہی، لیکن وہ میشی کے لیے جو تکلیف اور تڑپ لایا وہ بالکل سچی تھی۔ تبھی جواد نے دل بڑا کیے اسے اپنے گھر کے اندر نہ صرف آنے کی اجازت دی بلکہ میشی سے وہ ملا بھی۔ رو مت، میں تمہیں جلدی لے جاؤں گا یہاں سے، دادا نے جو کیا اس کا حساب لوں گا، وعدہ کر چمپینزی روئے گی نہیں، اور اگر تو سیریس ہوئی تو دھیانہ ریز کی آدھی زندگی اجڑ جائے گی جو تیری شرارتوں پر ٹکی ہے۔ وہ چینج کر کے فریش ہوئی تو علمان نے دونوں کو بات کرنے کے لیے اکیلا چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ بہت برا روتی دھیان کے ہاتھ کو جکڑے اس کے سینے لگی بیٹھی تھی۔ وہ اذان کو چاہتی تھی پاس، لیکن وہ اس حالت میں تھا ہی نہیں کہ کسی کی کوئی درد بھری فریاد اور پکار سنتا۔ اوزو اور آئی جان کیسے ہیں؟ اوزو نے مجھے کہا تھا تم چلی جاؤ۔ کیوں کیا انہوں نے؟ وہ تو سب کر سکتے ہیں دھیان۔ اس کی گھوٹی سسکیوں کے بیچ کے سوال دھیان کو درد کی گہرائی میں لے گئے۔ بڑی امی بہت تکلیف میں تھی، لیکن میں ان کو سکون کی دوا دے آیا ہوں۔ ابھی جا کر بتاؤں گا کہ تم ٹھیک ہو تو خوش ہوں گی، جبکہ اوزان لالا بھی یقیناً تکلیف میں ہی ہیں۔ دادا نے جو ظلم کیا ہے وہ اس صدمے سے نکلتے ہی حساب لیں گے۔ تم ان سے خفا مت ہونا اور پرومس کرو مجھ سے بالکل نہیں روگی۔ میں کل بڑی امی کو لے کر آؤں گا، پرومس۔ دھیان کے آنے نے میشی کو بہت حوصلہ دیا۔ پکا نا؟ وہ روتی ہوئی اسے بھی رلا رہی تھی جو بہت مشکل سے آنسو روکے ہوئے تھا۔ اور نہیں تو کیا، مجھے یہ چڑیل بہت پیاری ہے، جتنی اذیت سے تمہیں اس شخص نے نکالا ہے اس سے دگنی عزت و اتفاق کے ساتھ تمہیں واپس لے کر جائیں گے۔ چل بھوتنی بند کر رونا، ایک تو فوجی کی جگہ ڈائریکٹ کیپٹن مل گیا اور اس کی بھوتی ہی نہیں سیدھی ہو رہی۔ علمان سیال کو تپانا مت، بیبا بندہ ہے، بپرا تو کٹ پڑ جائے گی۔ دھیان کے ڈانٹنے پر وجہ سے روتی روتی ہنسی، خود دھیان کا دل واپس پہلے سے دھڑکا، ورنہ اس کے سینے پر سل دری تھی۔ مجھے تنگ کر رہے ہیں آپ؟ میشی نے لاڈ کے سنگ منمناتے کہا، جس پر وہ شرارت سے اس کے کان کی اور جھکا۔ نہیں ماسی، اب تو میرے لیے زیادہ پیاری ہو گئی ہے کیونکہ پنار کے پاس رہے گی۔ اب تم اس معصوم کی بھی نیا پار لگانی ہے، اس لیے فوری صدمے سے باہر تشریف لاؤ، اور ہاں، دفعہ مار دادا سائیں اور ان کی ہر بات کو۔ صرف یہ یاد رکھنا کہ کیپٹن مل گیا تمہیں، اوکے؟ دھیان نے سمجھانے پر وہ منہ پھلائے ہی جبراً سر ہلا گئی، جس پر وہ بھی جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں آتے وقت جواد سیال کی غیظ و غضب والی نظریں اور پنار کی تکلیف بھری نگاہیں سے یہاں زیادہ رکنے کی ہمت نہ دے سکیں۔ وہ میشی کے ساتھ باہر لاؤنج تک آیا تو سب وہیں ہی تھے۔ میشی کا خیال رکھیے گا علمان، میں پھر آؤں گا۔ دھیان نے اس کا ہاتھ علمان کے ہاتھ میں دیتے سیدھا سباؤ میشی کو نرمی سے تکتے اجازت لی، جس کی آنکھیں پھر سے چھلکنے کو بےقرار تھیں، پر جس طرح علمان نے حلاوت کے سنگ میشی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا وہ سکون سا پا گئی، پہاڑ جیسی مضبوط ہوئی۔ رکو، کھانا کھا کر جانا۔ جواد اور پنار تو سرد سی چپ میں مبتلا تھے، مگر علمان ان دو کی طرح بے حسی نہ دکھا سکا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میشی کو دیکھ لیا، سکون مل گیا۔ میں کل بڑی امی کو لاؤں گا، جب تک میشی کو دیکھ نہ لیں قرار نہ پا سکیں گی، امید ہے کسی کو اعتراض نہ ہو۔ دھیان نے رکنا مناسب نہ سمجھتے ذرا سرد لہجے میں براہ راست ان دو روٹھے اشخاص کو مخاطب کیے کہا اور باہر کی طرف لپکا، جس پر علمان نے سرد نظر نروٹ کر بیٹھی پنار پر ڈالی، جیسے اشارہ کر رہا ہو کہ اسے سی آف کرے۔ میں نہیں جا رہی، پنار نے منہ پھاڑے ٹکا سا جواب دیا، جس پر علمان نے میشی کو دیکھا جو پھر سے رونے کو ہوئی۔ پنار
علمان کے دانت پیسنے پر پنار نے گھور کر لالا کو دیکھا اور اٹھ کر پیر پٹھے اس لاٹ صاحب کے پیچھے گئی، جبکہ جواد سیال تو علمان کے ہاتھ آزاد کرنے اور اشارے پر اپنے پاس آ کر بیٹھتی میشی پر شفقت بھری نظر ڈالے اسے اپنے ساتھ لگا گئے، تو علمان نے بھی سامنے والے کاؤچ پر بیٹھتے نرم سی نظر میشی اور بابا پر ڈالی۔ سیاف کے سڑے تکلف کی ہرگز ضرورت نہیں، تمہارا دل تو مجھے دھکے دے کر نکالنے کا چاہ رہا ہوگا۔ اپنے پیچھے آتی پنار کی آنکھوں کی ناشناسائی تکتے خود بہت زہریلا شکوہ دھیان کے ہونٹوں پر مچلا، جو گردن پھیر کر اسے تکتا مکمل ہی اس کی طرف پلٹ گیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، دھکے بھی کم ہے۔ جرأت کیسے کی آپ کے دادا نے میرے لالا کو تھپڑ مارنے کی، ان کو اتنا گرا ہوا سمجھنے کی؟ وہ تو کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، لیکن آپ کے دادا منہ کھول کر ان پر بد کرداری کے بہتان لگاتے رہے اور کسی نے ان کی زبان نہ روکی۔ پنار کا غصہ آتش فشاں بنے پھٹا تو دھیان نے کرب سے آنکھیں میچتے سانس کھینچی، جیسے سینے پر بوجھ بنی ہو۔ ان کی زبان روکنے سے نہیں، کٹنے سے ہی بند ہو سکتی ہے۔ اس وقت جتنی تم سب تکلیف میں ہو ہم بھی ہیں، سمجھی؟ لہٰذا اپنے الفاظ پر غور کرو پھر بولو، ایسا نہ ہو تمہیں پچھتانا پڑے۔ دھیان کے سلگ کر جھڑکنے پر پنار کا غصہ مزید دہکا۔ اب بالکل نہیں پچھتاؤں گی، بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا آپ نے کہ اپنا دامن بچاتے رہے اور مجھے اس شر سے بچا لیا۔ ایسے خاندان سے رشتہ بھی رشتے کی توہین ہے۔ شکر کروں گی بروقت ہم دو کے بیچ سب ختم ہو گیا۔ شاید اپنی تکلیف میں وہ یہ بھول گئی کہ سامنے بھی جیتا جاگتا انسان ہے۔ پنار کے یہ لفظ اسے کوڑوں کی طرح محسوس ہوئے۔ دونوں بازوؤں سے اسے جکڑتا وہ لمحے میں اسے گھسیٹ کر اپنے قریب لایا کہ وہ سانس تک روک گئی، کیونکہ ذرا سی جنبش ان دو کے چہروں کا بیچ کا فاصلہ ختم کر دیتی۔ یہ تمہاری بھول ہے ڈاکٹر پنار کہ ہم دو کے بیچ جو ہے وہ کبھی ختم ہوا یا ہو سکتا ہے، اب تو ہرگز نہیں۔ اگر تم نے ایسے سخت الفاظ کہنے بند نہ کیے تو میں بھی بدلے پر اتر آؤں گا، اور یہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میرا ایک طنز بھی نہیں سہ سکو گی۔ دوبارہ اگر تم نے ہمارے بیچ کے معاملات خود ہی ختم کرنے کی کوشش کی تو یا تمہیں مار دوں گا یا خود کو۔ جاؤ اب۔ اس درجہ سنگلی سے وہ اسے اتنے قریب لا کر جیسے کرب سے دور دھکیلتا وہاں سے گیا۔ پنار کو لگا جان تو ساتھ لے گیا ہے۔ دھندلکوں کے پار اسے وہ پل پل دور جاتا نظر آتا رہا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی، ہاتھ تک نہ بڑھا سکی۔ بھوک پیاس سب مر گیا تھا، لیکن پھر بھی خود کو مضبوط کیے وہ واپس اندر بڑھی، جہاں ڈنر لگ چکا تھا اور جواد سیال ہلکی پھلکی باتوں کے بیچ میشی کا دھیان بھٹکا رہے تھے۔ وہ اسے عائشہ سیال یعنی اس کی ساس اور بڑے سسر کا بتا رہے تھے کہ وہ بھی اس کے لیے کتنے پیار سے بھرے ہیں، جبکہ یہ سچائی عائشہ سیال اور خان ساول سیال دونوں کے لیے الگ الگ تھی۔ خان ساول سیال کا مشائم کا یوں علمان کے نکاح میں آنا خوشائن تھا، جبکہ عائشہ سیال نے ان لوگوں کی درندگی پر ہی دل کو مزید مشائم کے لیے نرم ہونے سے وہیں روک دیا۔ شاید وہ یہ سب اس طرح اچانک برداشت کرنے کی اہل نہ تھی۔ پنار نے بھی اپنے چہرے پر سکون سجائے ڈنر کے بیچ میشی کو بھرپور کمپنی دی، ورنہ خدا جانتا تھا اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ اپنے بال نوچ دے یا کسی کھائی میں چھلانگ لگا دے۔ پیٹ بھرا تو میشی کے آنسو بھی رکے اور دل بھی اداسی سے نکلا، لیکن رونے کے سبب اس کی آنکھیں سوجن اور سر شدید ہیڈیک کا شکار تھا۔ پنار ہی سے روم میں واپس چھوڑ کر گئی، تب سے وہ تکیے سے کمر لگا کر لیٹی بس پورے کمرے کا جائزہ لیتی نیلز کھا رہی تھی۔ شال اوڑھنے کی عادت نہ تھی، تبھی اسے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ کھلی شرٹ اور پلازو اس کے خوبصورت سراپے کو بھرپور چھپائے ہوئے تھے۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا، وائٹ اینڈ پرپل کی سافٹ تھیم تھی اور اسی حساب سے دیواریں، کاؤچ سیٹ، میٹرس، بیڈ شیٹ اور پردے بھی ویسے ہی سفید پرپل کی تھیم پر۔ کمرے میں 4-5 قسم کی چھوٹی چھوٹی چھت پر فٹ ہوئی روشنیاں جل رہی تھیں، جس نے پورے کمرے کو خاصا روشن اور ہر چیز کو آویزاں کر رکھا تھا۔ ابھی مشائم کچھ بھی سوچنا نہ چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہوا، اسے علمان سیال کی زندگی میں پٹخ دیا گیا، کچھ بھی نہیں۔ واش روم کے دروازہ کھلنے پر ہی مسحور کن سی خوشبو علمان کے انٹر ہونے سے پہلے اندر داخل ہوئی۔ وہ وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس، آستین ذرا ذرا فولڈ کیے، سادہ سے حلیے میں بھی اس قدر جاذبیت اور سحر انگیزی کا شاہکار لگا کہ میشی ناہن کترنے اور لمحہ بھر بھول کر ٹکٹکی باندھے بس علمان سیال کے شاندار پہاڑ کسرتی اور دیکھنے کے لائق سراپے کو دیکھنے لگی، جو اپنے دھیان میں کلائی پر بندھی ریسٹ واچ اتار کر اس کے قریب آتا بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھنے کو جھکا تو اس کے لباس سے اٹھتی تیز سی خوشبو کے سبب مشائم بکھلا کر ہوش میں آئی۔ وہ اس کی اس بےخود کیفیت پر دل ہی دل میں محظوظ ہوا اور پھر کچھ سوچتے وہیں بیٹھا تو میشی اس کے بیٹھنے کے سبب فوری ٹانگیں سمیٹ اور سمٹ کر بیٹھی، نظر علمان کے چہرے پر ڈالنا تو دور، اس کے وجود پر ڈالنی تک مشکل ہوئی، جیسے وہ اپنے جادو سمیت کسی بھی لمحے اس میں گھل جائے گا۔
کلین شیف اس کے خوبصورت بے داغ چہرے پر بہت سج رہی تھی، نہ بہت باریک نہ زیادہ پھیلے ہونٹ، مگر المان سیال کے پرجمال چہرے پر بہت خوبصورتی سے گلابی دمک کے سنگ سج رہے تھے۔ پھر اس کی گرے آنکھیں ہی ہوبروئی کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ وہ مشائم کا یوں اپنے چہرے پر فرصت سے نظریں جمائے رکھنا دیکھے مسکرایا۔ اس کا المان کو یوں دیکھنا لطف میں اضافے کا سبب تھا۔ تم یہاں میرے ہونے سے کمفرٹیبل نہیں ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ المان نے اس کے چہرے پر گھٹے گھٹے سر تاثر کو بانپے پوچھا۔ مشائم نے فوری گھبرا کر نظر جھکائی، پھر سے سر اٹھائے پاس بیٹھے اس ہوبرو شخص کو بے اختیاری کے سنگ دیکھا۔ در حقیقت وہ اس وقت خواب کی سی کیفیت میں تھی، اتنی جلدی وہ شخص اس کو میسر آ گیا۔ اس کو مشائم کی کم سن و معصوم عقل تسلیم کرنے سے قاصر تھی۔ نہیں تو مجھے تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، میں جب آپ سے اس دن ملی تھی نا، مجھے آپ پکے والے پسند آئے تھے۔ مجھے نہیں تھا پتہ کہ اتنی جلدی میشی کو آپ مل جائیں گے، لیکن میں سوری کرتی آپ سے، میری وجہ سے آپ بھی تو ہرٹ ہوئے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے آپ کو میشی جیسی مصیبت مل گئی۔ میں بہت شرارتی اور بیوقوف سی ہوں، سب کہتے تھے وہ فوجی روتا رہے گا جس کے میں پلے پڑوں گی، کیا آپ میری وجہ سے واقعی میں روئیں گے؟ یہ سب بولتی وہ کبھی روتی، کبھی آواز گھٹ جانے پر گہرا سا سانس بھرتی اور کبھی نظر جھکا لیتی، اور المان اس قدر سنجیدہ کیفیت میں سے نکل کر جیسے آنکھوں آنکھوں میں میشی کی باتوں پر مسکرایا۔ وہ بہت دل فریب لمحہ تھا۔ تم اتنی کیوٹ ہو، اتنی انوسینٹ ہو، کیوں روئے گا کوئی تمہاری وجہ سے؟ کم از کم میں تو نہیں، بلکہ مجھے تو تمہارے اس کمرے میں ہونے کے سبب ہیپی ہیپی فیل ہو رہا ہے، یعنی میری بور سی لائف میں انصاری حویلی کی ساری رونق شامل ہو گئی۔ ان لوگوں کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ تمہاری شرارتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ المان سیال کی محبت، توجہ اور پیار نے میشی کے دل کو پنکھ سا ہلکا کیا تو وہ روتی آنکھوں سمیت ہی کھلکھلا سی دی۔ ہاں، وہ لوگ اب ترسیں گے میشی کے پیار کو، اٹھ پٹانگ حرکتوں کو، گندے بچے۔ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اوزو نے ہرٹ کیا ہے مجھے۔ سب کو ہرٹ کرتے تھے، مجھے نہیں، لیکن مجھے بھی کیا۔ میں سب سے پکی والی ناراض ہوں بس۔ وہ ننھا منھا غصہ کیے سب کو باتیں سنا کر جیسے اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ وہ بھی کیوٹ تھا، ہونا بھی چاہیے، غلط کیا۔ چلو اب پھر تم سو جاؤ، میں بھی تھک گیا ہوں۔ المان نے اس سے مزید بات کو نہ بڑھانے کو ہی موضوع سمجھا، ورنہ یہ لڑکی اس معصومیت میں ہی اس سے کچھ کروا دیتی جو مشائم سے نکاح میں جڑ کر ویسے ہی خود کو بہت جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہاں مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن آپ نے بتایا نہیں میشی جیسی مصیبت سے تنگ تو نہیں آئیں گے؟ میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی، بس آپ میرے ہی کیپٹن رہنا اب ہمیشہ، پرومس کریں۔ جس طرح کی وہ تھی، ابھی بھی ڈر تھا کہ المان اسے جیسے ملا کہیں ویسے چھن نہ جائے، جبکہ یہ وعدہ کرنا اس شخص کے لیے آسان نہ تھا۔ تمہیں بس میں چاہیے تھا، یعنی صرف ایک کیپٹن ہسبینڈ، اور کچھ نہیں یعنی بس؟ یہ سوال وہ بنا سوچے کر گیا، مگر وہ اب اتنی بھی بچی نہ تھی کہ المان کے سوال کا مطلب نہ سمجھتی۔ تبھی تو چہرے کی ہوائیاں سی اڑیں۔ ہسبینڈ والا پیار بھی چاہیے نا، لیکن مجھے نہیں پتہ اچھے والا پیار کیسا ہوتا ہے۔ ممی سے بابا نے کبھی پیار سے بات تک نہیں کی تھی، نہ قبل چچی اور چاچو کے بیچ کچھ ایسا تھا اچھا تھا، نہ اب اوزو نے زینو کو پیار کیا۔ سو آئی ڈونٹ نو اچھا ہسبینڈ کیسا ہوتا ہے۔ یہ سب بتاتے وہ جس احساس محرومی کا شکار تھے، وہ سچ میں المان کے دل کو راغ کر گئی، خاص کر زینو کو لے کر اوزان کے سرد رویے کے بارے۔ کیا اوزان اور زینو الگ الگ رومز میں تھے؟ المان کے تیکھے سوال پر میشی نے فوراً کچھ سوچنے کے بعد گردن ہلائی۔ لیکن بالکل ساتھ ہے روم، وہ روم موضوع کسی کو نہیں دیتے تھے، لیکن زینو بھابھی کو دیا۔ ایسا نہیں ہے وہ زینو بھابھی کو بالکل پیار نہیں کر رہے، وہ ان سے باتیں کرتے ہیں ہاں، لیکن گڑیا پپو کو لے کر سب اچھا نہیں سوچتے، تو ظاہر ہے ان کی بیٹی کو ایڈجسٹ ہونے میں مسئلہ ہوگا، لیکن طلال چاچو آئی جان ان پر جان چھڑکتی ہیں۔ زینو آپ کی فرینڈ ہے نا، آپ پریشان ہیں؟ کیا وہ آپ کی صرف فرینڈ تھی یا گرل فرینڈ؟ مشائم بھلے لاڈلی تھی، بیوقوف تھی، لیکن وہ بچی نہیں تھی، سو یہ سوال اس کی المان رد کر بھی نہ سکا۔ نہیں، گرل فرینڈ نہیں تھی، بہت اچھی دوست ہے۔ چھوڑو یہ سب، آرام کرو۔ المان کا یہ سب سن کر عجیب دل چاٹ ہوا تو وہ مزید یہاں بیٹھنا مشکل جانتے اٹھنے لگا، پر میشی نے اس کی شرٹ کی بازو دبوچے روکا۔ سوری لے لیں پلیز، ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ مشائم نے ڈرتے ہوئے اس کو دیکھا جو واپس نہ صرف بیٹھا بلکہ بھرپور گہری نگاہوں سے مشائم طیب کو دیکھنے لگا۔ المان کی اس قدر مستقل نگاہ کے سبب وہ جلد یہ آئی کانٹیکٹ بحال نہ رکھ سکی اور نظر جھکا لے لیا اور کچھ المان سیال کا لہجہ جتانے والا تھا، تبھی میشی کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تو آنکھیں اٹھا کر وہ اس کی اپنی جیسی آنکھیں دیکھ کر ساری گھبراہٹ بھول گئی۔ المان کے پاس ہونے کی خوشی ہر دکھ تکلیف پر سبقت لے گئی
مشائم نے اپنی ہتھیلیوں کو بڑھائے، علمان کے شیوڈ رخساروں سے جوڑے، جہاں ہلکی ہلکی بالوں کی نیلاہٹ اور چبھن سے اس کے گال چھوتے ہی محسوس ہوئی، جبکہ علمان نے اس کی اس حرکت پر یوں اس کو دیکھا جیسے اس لڑکی کے جکڑ لینے کا خوف کھا رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت پیارے ہیں کیپٹن، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ میرے ہسبینڈ بن گئے، میں آپ کو کس کر لوں؟ اس درجہ معصومیت پر علمان نے سفید پڑتے چہرے کے سنگ میشی کی خواہش سنے، جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے چاہے، مگر تب اس کے خواص منجمد ہو کر رہ گئے جب وہ اس کے چہرے سے دائیں ہتھیلی ہٹائے، بنا اجازت کا انتظار کیے ہی اس کے رخسار سے اپنے ملائم ہونٹوں کو جوڑ کر پیار دیتی پیچھے بھی ہٹ گئی، اور کیپٹن صاحب یہیں بکیا بھی اجڑ کر رہ گئے کہ ہونٹوں کی نرمی کا ٹوٹ پن بہت طاقتور تھا۔ یہ الفت خیز ہونٹوں کی عنایت اس کے چہرے پر ناحق تماچے کا سارا اثر زائل کر گئی۔ علمان سیال کے آہستہ چلتے دل کی دھڑکن کو روانی بخش گئی، حالانکہ یہ بوسہ معصومیت، خوشی اور خلوص کے بہت سے جذبات کا مسکن تھا، پر احساس بہت خاص تھا۔ علمان کو سمجھ نہ آئی کیسے اس لڑکی کے باندھے حصار کو جھٹکے جو دل میں آگ لگا بیٹھی تھی۔ یہ کر کے وہ یوں گلاب ہوئی جیسے نہ جانے کس مہکتے خوشبودار پھول کو چوم بیٹھی ہو۔ یہ میشی کا تھینک یو تھا جو آپ نے میرے لیے کیا اس کے لیے۔ دوسرا بہت بیوٹیفل ہیں، تیسرا میرے ہسبینڈ ہیں تو میں آپ کو کہیں بھی کر سکتی ہوں، چوتھا اتنا پیارا اور سافٹ رویہ رکھنے کے لیے، پانچواں مجھے نہ ڈانٹنے کے لیے، چھٹا کیپٹن ہیں آپ وہ بھی صرف میرے۔ نظر جھکائے وہ اس کے ہاتھ کو اپنی گلابی ملائم اور گرم پوروں سے چھوتی، جس طرح چند لمحوں میں ہی اتنی خصوصیات گنواتی گئی۔ علمان سیال کے لیے اس پر سے نظر ہٹانا جان جوخم کا فعل ثابت ہوا، جو لاڈ لاڈ میں اس شخص کے تشنہ دل کو بھرنے کے ساتھ اپنی طرف مائل بھی پوری شان سے کر رہی تھی۔ میں بھی تھینک یو کر لوں؟ میشی نے اس کے مدہوش سوال پر گھبراہٹ کے سنگ واپس نظر اٹھائی تو علمان سیال کی بے قرار نظروں کو اپنے بڑے بڑے ہونٹوں، عام حجم سے بڑھ جاتی آنکھوں، پھر گلاب گالوں پر بے ادبی سے گردش کرتا دیکھ کر کانپ سی گئی۔ فوری بچوں کی طرح گردن نفی میں ہلائی تو وہ اس کے خوف سے زرد پڑنے پر اپنی آنکھیں فوری ہٹاتا شریر سا مسکرایا۔ ابھی میرا تمہاری طرف تھینک یو بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ تم نے تو میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ علمان نے مہارت کے سنگ معاملہ سمیٹا تو میشی کی جان میں بھی جان لوٹی، کیونکہ اتنی جلدی وہ اتنے صدمات کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ میں کیا کروں آپ کے لیے بتا دیں؟ مشائم نے گرے بولتی آنکھیں علمان کی آنکھوں میں ڈالے اشتیاق سے پوچھا۔ خود کو اسٹرانگ، اس کے جذب برے تین الفاظ نے مشائم کے ہولے ہولے دھڑکتے دل کی رفتار معمول سے بڑھائی۔ میشی بہت اسٹرانگ ہے، آپ نے دیکھا نہیں، لیکن میں نے ان دو منحوسوں کی اپنی طرف سے جیسی چٹنی بنائی تھی نا، آپ ادھر ہوتے تو مجھے شاباش دیتے۔ یہ سب مجھے اوزو نے سکھایا ہوا کہ کیسے اپنی حفاظت کر کے بھاگنا ہے۔ ویسے میں ایسے ویسوں کے ہاتھ نہ لگتی اگر پیپر سپرے ہوتا پاس۔ میں سب سے ناراض تھی تو ذہن سے نکل ہی گیا کہ اپنا ہتھیار بھی ساتھ رکھنا ہے۔ میشی کی وکری ہی شروع ہوتی داستان پر علمان نے جیسے آئی برو چکا کر گورا، وہ اختتام تک نروس ہوئی۔ اچھی بات ہے، لیکن میں اور طرح کا اسٹرانگ بول رہا تھا۔ علمان نے بھی ادار نہ رکھتے فوری منہ پھٹ ہونے کا ثبوت دیا، جس پر مشائم نے پھر سے سہم کر علمان کو دیکھا۔ میں ہر طرح کا اسٹرانگ ہوں، مشائم نے پورے وثوق سے بتایا، جبکہ وہ بس مسکرا ہی پایا اور میشی کو لگا وہ اسے ایویں ہی سمجھ رہا ہے۔ دیکھیں گے، اب سو جاؤ ورنہ میرے اندر کا سویا بھوکا شیر نہ بے وقت جاگ جائے۔ علمان نے اس بار اسے دیکھنے کا خطرہ نہ مولتے ہوئے اس کے پاس ہی رکھا تکیہ اٹھایا جس پر وہ بیٹھی تھی، اس کے پیچھے ہی لپکنے لگی تو پیر کے درد سے ایک بار پھر لڑکھڑائی، مگر علمان نے فوری پلٹ کے اسے کمر سے جکڑے گرنے سے بچایا، جو پیر میں کسی بہت نوکیلے پتھر کے چبھنے کے سبب اب تک ایک دم پیر زمین پر نہ رکھ پا رہی تھی۔ اس کے تھام لینے اور کچھ دیر پہلے کہے جتائے جملے کے سبب میشی کے سرخیوں میں ڈلتے چہرے نے علمان کی سدھ بدھ کو جھنجھوڑا۔ بہت مشکل سے اس نے میشی پر سے نظریں ہٹائیں۔ کیا زیادہ درد ہے؟ بیٹھو یہاں۔ اسے پکڑ کر بٹھائے وہ اس کے پیر کی طرف بیٹھا اور اس کے پاؤں کو آہستگی سے اپنی تھائی پر رکھے۔ جب اپنے ہاتھ کی پوروں سے نرمی سے دباتے اس کے پیر تلے ہاتھ پھیر کر دیکھا تو وہاں پورے پیر تلے نیلاہٹ تھی، یعنی نیل پڑا تھا۔ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، بس دباؤ پڑا ہے کسی نوکیلی چیز کا۔ کیوں اٹھ رہی تھی؟ کچھ چاہیے؟ علمان کو اسے پین کلر دینے یا کسی دوا لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، بس وہ اس کے پیر کا کچھ لمحے مساج کرنے کو ہی کافی سمجھ رہا تھا، جس پر میشی کو گدگداہٹ ہوئی اور اسے چھونے پر سرور ملا۔ وہ اس کے اٹھنے کو یاد کیے اسے دیکھ کر بولا، جس نے فوری جان لیوا مسرور سی کیفیت کو جھٹکے سر ہلایا۔ آپ تکیہ لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ یہی پوچھنے اٹھی تھی۔ آپ یہاں سو جائیں، میں ادھر سو جاتی ہوں، ویسے بھی میں کاؤچ پر زیادہ کمفرٹیبل سوتی ہوں، آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ مشائم اس کے خود کو تکنے کے بیچ فوری بولی اور علمان نے بنا کوئی اعتراض کے سر ہلایا۔
اور اٹھ کر کبرڈ کی طرف بڑھا، میشی کے لیے گرم لحاف نکال کر بہت کمفرٹیبل، نرم اور گداز کاؤچ پر لا کر رکھا، اور خود بھی میشی کے آہستہ آہستہ چل کر کاؤچ تک جانے پر پاس سے گزرتا اپنی جگہ آ کر لیٹا اور لحاف بھی اوڑھا، لیکن اپنے دل اور زندگی میں آ کر ہلچل مچانے والی مشائم کو دیکھنا نہ بھولا۔ مشائم نے بھی اپنے ذرا ذرا کرل بال دونوں ہاتھوں سے بہت دقت سے لپیٹے اور تکیہ درست کر کے رکھے لیٹی، اور کمل میں مکمل چھپتے ہی کروٹ بدل گئی۔ لیکن اگر میرے خواب میں وہ دونوں گندے بدبودار مانسٹر آ کر مجھے ڈرانے لگے تو میں بھاگ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی کیپٹن۔ بس سوتے میں میشی کی تھوڑی سی ٹانگیں چلتی ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ جو خود بھی تھکن آج کے عجیب سے تھکا دینے والے دن کے سبب ٹھیک سے لیٹتا آنکھیں بند کر چکا تھا، مشائم کے باقاعدہ سالم کان میں گھسنے پر فوری آنکھیں کھولے گردن گھمائے اسے دیکھنے لگا، جو واپس اٹھ بیٹھی تھی آنکھوں میں خوف سا لیے۔ جی جناب، 15 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، تو کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا۔ تو اب ایسے ہی مزے مزے کی ایپیسوڈ آتی رہیں گی۔ میں نے میشی کو زیادہ اداس نہیں رہنے دیا، میں نے کہا یہی ناول کی رونق ہے، تو ہنستی ہوئی اچھی لگے گی۔ تو کیسی لگی، مزیدار تھی نا کس، تو انشاءاللہ آگے بھی ایسی ہوں گی، بس آپ نے اچھا سا رسپانس دینا ہے۔ تو اب ہم 16 ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اچھے اچھے ریویوز دیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔ تو پھر کل ملتے ہیں، بائے۔